زین بھائی مجھے بتائیں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی پرسنالٹی کیا ہوگی؟ اچھا، اس یہاں پر نا کچھ لوگوں کو اختلاف ہوا ہے. سیدنا امام حسن عسکری جو ہیں ان کے صاحبزادے امام مہدی اس لیے بھی نہیں ہو سکتے کہ روایات سے ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا. جنگ عظیم ہوگی، فتح قسطنطنیہ ہوگی اور دجال کا ظہور ہوگا. ہیومن جو ہے وہ ٹائم فریم سے باہر جا سکتا ہے، اور کیا اسلام میں اس کی کوئی پاسبلٹی ہے؟ ہر انسان تو نہیں جا سکتا. پانچویں آسمان سے اوپر وقت نہیں ہوتا. اس کے غلط ہونے پر آج کل پتہ کیا اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ کیوں غلط ہے؟ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. یہاں پر ایک بات کی جاتی ہے اور اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے بعض اوقات. پہلے لیول کا ولی ہوتا ہے، اس کا لیول عرش ہے. یہ وہ علوم ہیں جو دکھانے کے قابل ہوتے ہیں، مطلب دکھائے جاتے ہیں تو ہی یقین آتا ہے. بتانے تک فینٹیسیز کی حد تک بعض لوگ یقین کر لیتے ہیں. السلام علیکم. البرہانیہ اسٹوڈیو سے میں شجیع الحسن، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں سید زین شاہ صاحب. اچھا زین بھائی، آج ہماری یہ اینڈ آف ٹائم سیریز کی سیکنڈ ایپیسوڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اور جنہوں نے پہلی ایپیسوڈ نہیں دیکھی، یہ ہمارے ڈسکرپشن کے اندر ان کا پہلی ایپیسوڈ کا پورا ایک لنک دیا ہوا ہوگا. اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، جو کہ دجال کی علامات کے اوپر ہماری ویڈیو تھی. اور اس کے بعد آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے حضرت امام مہدی پہ. تو ساری چیزوں کو اگنور کرتے ہوئے میں مین ٹاپک پہ آنا چاہوں گا. زین بھائی مجھے بتائیں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی پرسنالٹی کیا ہوگی؟ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرسنالٹی کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں، مطلب کہ آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ کون ہے. بڑا سیدھا سا جواب ہے. آپ لیڈر ہیں، حکمران ہیں، دنیا کو انصاف سے بھریں گے، اللہ کا قانون نافذ کریں گے، سنت کے لیے، سنت کے نفاذ کے لیے آپ جنگ کریں گے. اور یہ جس قدر آج کل فتنے ہیں، یہ تمام کے تمام اپنی پیک پر پہنچ جائیں گے. یعنی دنیا ظلم اور ستم سے بھر جائے گی. اللہ اللہ کرنے والا بھی کوئی نہ ہوگا، اور وہ دور ہوگا. اور اس دوران یعنی کہ دینی لحاظ سے بھی حالت بہت بری ہوگی، اور انصاف کے معاملے میں بھی ایک قسم کا دنیا کے اندر انصاف ختم ہو چکا ہوگا. اور اس دور میں سیدنا امام مہدی علیہ السلام آپ تشریف لائیں گے، اور آپ پوری دنیا کو جس طرح ظلم سے بھری ہے اسی طرح انصاف سے بھر دیں گے. یہ آپ کا وہ تعارف ہے کہ جو آپ کے اس دنیا میں آ کر آپ کے کارناموں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سوری، میں ایک چیز سوری، اب مجھے یہ بتائیں گے پلیز کہ ان کا ظہور ہوگا یا وہ پیدائش کے پراپر اس کے مرلے کے بعد آئیں گے؟ اچھا، اس یہاں پر نا کچھ لوگوں کو اختلاف ہوا ہے. ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جن کا یہ خیال ہے کہ آپ جو ہیں وہ سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے ہیں، اور اس کے بعد آپ غائب ہو گئے، اور پھر آپ آخری زمانے میں خروج کریں گے. تو اس وجہ سے بھی یہ کویسچن ہوتا ہے ہمارے سے کہ کیا آپ پیدا ہوں گے یا آپ کا خروج ہوگا. جبکہ یہ نظریہ جو ہے نا، اس میں بہت سارے شبہات ہیں. جو صحیح نظریہ ہے نا، جو اہل سنت کا بھی متفقہ نظریہ، اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ جو ہیں اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں، احادیث کے جو مفہوم سے ہمیں سمجھ آتی ہے. کیونکہ سیدنا امام حسن عسکری جو ہیں ان کے صاحبزادے امام مہدی اس لیے بھی نہیں ہو سکتے کہ روایات سے ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور آپ کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا. اب یہاں پر وہ ایک یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری جو ہیں، آپ خود چونکہ حسینی سادات سے آ رہے ہیں، اور آپ کی جو وائف ہیں وہ حسنی سادات سے تھیں. تو اب وہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری چونکہ خود حسینی سادات سے ہیں، اور آپ کی جو وائف ہیں وہ حسنی سادات سے ہیں، تو چونکہ حضرت امام مہدی نے حسنی حسینی سادات سے ہونا ہے، تو ایک شبہ وہ یہ بھی قائم کرتے ہیں. حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب دیکھ کر فرمایا، یہ روایت کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے میں سے اللہ تعالیٰ آخری دور میں ایک حاکم بھیجے گا جن کا نام مہدی ہے، جو شکل و شبہات، عادات و اطوار کے اعتبار سے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ ہوگا، لیکن کچھ روایات میں آتا ہے کہ شکل و شبہات بھی کچھ نہ کچھ ملتی ہوگی. جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ کشادہ پیشانی والا ہوگا، اونچی ناک والے ہوں گے، تو یہ بھی آپ کی علامات میں سے. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کی جو والد ہوں گے نا وہ حسنی ہوں گے، حسینی سادات میں سے آپ کی والدہ ہوں گی جن کا نام سیدہ آمنہ ہوگا. تو یہ بھی اس شبہ کا بالکل انکار ہے، اس کے الٹ ہوگا. تو آپ اتنا تو ہم اس چیز سے ثابت کر سکتے ہیں کہ سیدنا امام حسن عسکری کے صاحبزادے جو ہیں وہ امام مہدی نہیں ہیں. امام مہدی کا جو خروج ہے، بلکہ امام مہدی کا ظہور ہوگا وہ اس وقت ہوگا آپ 40 سال کی عمر میں ہوں گے. اس سے پہلے ان کی پیدائش ہوگی اور وہ مدینہ شریف میں ہی ہوگی. 30 یا 40 سال آپ وہاں پر گزاریں گے، اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ ایک ہی رات میں آپ کو مقام عطا فرما دے گا.
آپ کو امام مہدی کے درجے پر فائز فرما دے گا. جو بھی آپ کا روحانی مقام آپ کو عطا فرمایا جائے گا, آپ تشریف لے کر آئیں گے اس سال جب حج کرنے کے لیے, تو حجر اسود اور مقام ابراہیم اس کے درمیان میں 313 لوگ آپ کی بیعت کریں گے سب سے پہلے. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ روایت بیان کی نا, تو ایک صحابی رسول ہیں, غالباً تابعی ہیں, صحابی ہیں, حضرت طفیل نام ہے ان کا, آپ کو معلوم ہوا تو آپ وہیں پر بیٹھے رہتے تھے کہ اگر میری زندگی میں آپ تشریف لائیں تو میں ان کی بیعت کروں گا. کیونکہ حضرت امام مہدی کی پرسنالٹی, آپ نے جیسے کہ ان کے بارے میں سوال کیا, اس کے حوالے سے یہاں تک بیان کیا حضور نے کہ ایک تو وہ میری اہل بیت سے ہیں, اطرت سے ہیں. اطرت کا لفظ آیا بنی فاطمہ سے ہیں, یعنی حسن و حسین آپ کی اولاد پاک سے ہیں. یہ واضح ہو گیا. اس وجہ سے آج کل جو بھی دعوے دار ہیں نا, وہ اس چیز سے خارج ہو جاتے ہیں صرف اتنی سی نشانیوں سے. پھر آپ کے والد کا نام عبداللہ, والدہ کا نام آمینہ ہے, یہ ایک اور پہچان بتا دی. تیسری چیز ہے, آپ کے اوپر جب بیعت کی جائے گی تو آپ بیعت کا انکار کریں گے, روایت میں آتا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ دعویٰ کر دیں کہ میں امام مہدی ہوں اور میری بیعت کرو. لوگ ان کی بیعت کرنا چاہیں گے لیکن آپ منع فرمائیں گے. پھر لوگ کہیں گے کہ نہیں آپ بیعت کریں, کیونکہ جس قدر ظلم و ستم جو ہے وہ ہو چکا ہے, اور چونکہ وہ لوگ بھی صفائے قلب والے ہوں گے تو وہ پہچان لیں گے کہ یہی خلیفہ ہیں اصل. پھر ان کی بیعت ہوگی, اور پھر شام کے ابدال آئیں گے, وہ بھی ان کی بیعت کریں گے. اور اس دور کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں برف پر گھسٹ کر بھی بیعت کرنے کے لیے جانا پڑے تو جاؤ, کیونکہ وہ دور ہی ایسا ہے کہ اہل بیعت کی بیعت کرنا ضروری ہو جائے گا. کیونکہ اس دور میں جو فتنے کھڑے ہونے والے ہیں, ساتھ میں ہی یہ شام کی جانب سے وہ فوج آئے گی جو ابو سفیانی نامی ایک آدمی ہے جو کہ قبیلہ بنو قلب سے, اس کی فوج آ جائے گی اور وہ آپ کو ختم کرنے کے لیے آئے گی, لیکن اس کو دنسا دیا جائے گا. تو آج کل کے دور میں میں بات کو ختم کرتا ہوں. ہمارے یہاں پر بہت سے لوگ جو ہے نا اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں مہدیت کا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ 3 طرح کے زلزلے ہوں گے, ایک مشرق میں ہوگا, ایک مغرب میں ہوگا, اور ایک عرب میں ہوگا. اور پھر ارشاد فرمایا ہے کہ جنگ عظیم ہوگی. 3 واقعات کے طرف اشارہ فرمایا, جنگ عظیم ہوگی, فتح قسطنطنیہ ہوگی, اور دجال کا ظہور ہوگا. یہ جو جنگ عظیم ہے اور یہ فتح قسطنطنیہ ہے نا, یہ سیدنا امام مہدی کے ساتھ مل کر لڑی جائے گی. اچھا, یہ پہلے جو مطلب فتح ہوا ہے قسطنطنیہ, یہ اس کی طرف اشارہ نہیں, اشارہ نہیں اس جانب. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو فی الحال وہ تشریف نہیں لے کر آئے, ابھی تو ان کا زمانہ بعد میں ہے. زمانہ آنے والا ہے لیکن ابھی آیا نہیں ہے, کیونکہ ابھی تو مسلمانوں کی حکومت ہے ترکی پر. لیکن حضور نے جو علامت بیان فرمائی ہے کہ ہمیں قسطنطنیہ سے لڑنا پڑے گا. جیسے کہ اس وقت یورپ کا مرکز کچھ اور ہے, روم نہیں ہے. ممکن ہے کہ اس وقت یورپ کا مرکز روم بن جائے اور تمام طاقتیں ادھر اکٹھی ہوں, اسی وجہ سے وہاں سے پراپر جنگ لڑی جائے ان کے ساتھ. وہ ایک اسکالر تھے, سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں, وہ یہ بڑے, جب وہ اس چیز کی تشریح کر رہے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ ورڈنگ آئی ہے کہ دوبارہ قسطنطنیہ فتح ہوگا. کیا یہ حقیقت, مطلب اسی طرح ورڈنگ ہے؟ دوبارہ کا لفظ 3 علامتیں جو بیان فرمائی ہیں نا آپ نے, فرمایا یہ 3 واقعات 7 سال کے اندر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, 7 ماہ کے اندر یا 7 سال کے اندر, یہ 2 ورڈز آئے ہیں. تو اٹ مینس کہ پہلی جو جنگ عظیم ہے یا اور قسطنطنیہ کی فتح ہے, اس میں کم از کم علماء نے لکھا 6 سال لگ جائیں گے. اور اس کے بعد یہ فتح ہو جائے گا, اور اس کے بعد جو ہے دجال کے ساتھ جو ہے ہماری جو امام مہدی کی قیادت میں جنگ لڑی جائے گی. اور ایک اور بڑی جو روایت میں الفاظ میں پڑھ رہا تھا کہ 1700 بحری بیڑے ہوں گے جو بیت المقدس میں آئیں گے سیدنا امام مہدی کے دور میں, اور یہ وہاں کا سارا مال ہوگا جو بیت المقدس میں منتقل کیا جائے گا. آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بیت المقدس کے زیورات ہوں گے جو 1700 بحری بیڑوں پر لاد کر لائے جائیں گے, اور وہ بیت المقدس کا مقام بتایا ہے جہاں پر وہ لنگر انداز ہوں گے. اچھا, اب آپ خود اندازہ لگائیں, آج کل کے دور میں جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم امام مہدی ہیں یا نا اس طرح کی مختلف چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں, ایسا نہیں ہوگا کہ معجزاتی طور پر امام مہدی نکل آئیں گے, یہ نہیں ہے. پہلے حالات بنیں گے. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ 1700 بحری بیڑے اس وقت کسی مسلم قوت کے پاس ہیں جو اس طریقے سے جائیں گے اور بیت المقدس پر جا کر کھڑے ہوں گے اور یہ معاملات ہوں گے؟ حالات اس طرح کے بنیں گے. آہستہ آہستہ مختلف جنگیں ہوں گی, ظلم و ستم بڑھ جائے گا, بہت زیادہ تنگی ہو جائے گی لوگوں پر. پھر امام مہدی کی بیعت ہوگی, پھر جنگ ہوگی, اور پھر یہ حالات بنیں گے. مسلمان جو ہیں وہ ترقی میں آئیں گے اور حکومت میں آئیں گے, اور آپ کے دور میں بارشیں بھی زیادہ ہوں گی اور زمین اپنے خزانے بھی آپ کے دور میں لٹائے گی. اور الفاظ آتے ہیں روایت کے اندر کہ وہ لوگ جو اس سے پہلے بڑی مشکل زندگی گزار رہے تھے, جب امام مہدی کے دور میں آئیں گے اور آسان زندگی آئے گی تو وہ یاد کیا کریں گے ان لوگوں کو کہ جو ان سے پہلے گزر گئے, کہ کاش وہ زندہ ہوتے تو آج اتنے آسانی کے دن آئے ہیں, تو وہ بھی دیکھتے. تو بڑا خوبصورت دور آئے گا. اچھا, آپ نے بیعت کا ورڈ 2 دفعہ یوز کیا اور آپ نے پیچھے مینشن یہ کیا کہ اس زمانے میں بیعت کرنا ضروری ہوگی. تو کیا یہ بیعت اس زمانے کے لیے ہی ضروری ہے یا کرنٹ دور میں بھی ہمیں ضروری ہے؟ ہاں, یہ سوال جو ہے نا بڑا
لاجیکلی ہے کہ اہل بیت کے ساتھ بیت کیا صرف اسی زمانے میں ہوگی کہ آج بھی ہو سکتی ہے. اور یہ بات آپ نے بڑی ایک اچھا ٹاپک چھیڑ دیا. دراصل لوگ پوچھتے ہیں امام مہدی کی علامات کیا ہیں, کون ہوں گے, ان کی پرسنالٹی کیا ہوگی, کیا وہ آگے ہیں, کیا آنے والے ہیں. اصل سوال تو یہ بنتا ہے کہ کیا اس دور کے امام کو وہ جانتے ہیں, کیونکہ امام مہدی کے آنے کی علامات تو ابھی پوری نہیں ہوئی. وہ تو کچھ شرائط ہے, جیسے قسطنطنیہ تو ابھی ہے ہی اسلامک سلطنت, بہت ساری چیزیں جو ابھی پوری ہونے والی ہیں. تو جو چیزیں ابھی پوری نہیں ہوئی تو اس کے بعد آنے والی جو ہستیاں ان کا کیسے ظہور ہو سکتا ہے یا بھی کیسے پیدائش ہو سکتی ہے. تو یہ بات تو ایک سائڈ پر ہوگی. پوچھنا یہ چاہیے کہ کیا اس دور میں بھی کوئی امام ہے, یا اس دور میں بھی کیا ہم بیعت کریں یا بیعت کر سکتے ہیں. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ وہ شخص جو بغیر بیعت کیے مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا. لوگوں نے اس کو بیعت خلافت پر محمول کیا کہ اس سے مراد بیعت خلافت ہے. ایسا نہیں ہے. جو بیعت اہل بیعت کے ساتھ ہوتی ہے وہ قلب کے تزکیہ کے لیے ہوتی ہے. وہی بات ہم نے جو پچھلی پوڈ کاسٹ میں کی تھی, سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ بھی اسی لیے اٹھے, اس نظام کو کھڑا کرنے کے لیے اٹھے. اور پھر آپ نے اپنے صاحبزادے کو جو اس جنگ میں بچے تھے, ٹھیک ہے, آپ کے ایک صاحبزادے بچے تھے, سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر جتنے بھی آئمہ کرام آئے ہیں, یہ جو 12 امام آئے ہیں, اور اس کے بعد بھی یہ آئمہ کرام کا سلسلہ جو ہے, یہ امامت جو باطنی امامت ہے یہ چلتی رہی ہے. اور انہی کے آخری سیدنا امام مہدی ہیں نا, ان کا یہ فرض ہے, یہ ان کے لیے, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ امت کو اللہ کے قریب کرتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا واضح فرمان ہم تک پہنچایا ہے, اور یہ ساری کتابوں میں موجود ہے. آپ کی نصیحت تھی جب آپ واپس آ رہے تھے نا خطبہ حجت الوداع سے, تو واپس غدیر خم کے مقام پر نا ایک جگہ پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا, اور وہاں پر بڑی خصوصی نصیحت فرمائی امت کو. اس نصیحت کا نچوڑ یہ ہے, یہ امت کو یاد کرنی چاہیے. ویسے اتنی جو باتیں یاد رکھی ہوئی ہیں, تو حضور کی یہ خاص نصیحت جو آپ نے فرمائی تھی, اور یہ بالکل آخری دور کی بات ہے, آقا کریم نے اس کے بعد پردہ فرمایا. آپ نے نصیحت فرمائی تھی کہ لوگوں میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ان دونوں کو تھامو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. دونوں کو, اور ایک ہے قرآن پاک اور ایک ہے میرے اہل بیت. ترمذی شریف کے جس طرح الفاظ ہیں, بڑے واضح الفاظ ہیں, اور بھی مختلف کتابوں میں موجود ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے سے بعد آنے والے اہل بیت کے کسی فرد کے بارے میں, جیسے سیدنا امام مہدی جو کہ ان خلفاء کے آخر میں, اور آپ کی بہت بڑی شان ہے, یہ جتنے فتنے ابھی چل رہے ہیں یہ تمام اپنی پیک پر پہنچیں گے تو آپ تشریف لائیں گے, اور آپ سے بیعت کرنے والے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور ایک آرمی بنائیں گے اور ان کو ختم کریں گے. لیکن اس دور میں بھی جس طرح کہ حضور نے فرمایا کہ ہر دور میں اہل بیت کے افراد موجود رہیں گے, اور یہ قیامت تک موجود رہیں گے. تو اگر اس دور میں بیعت تھی, سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اہل بیت سے بیعت کرنی تھی, تو اس دور میں بھی بیعت اہل بیت سے کرنی چاہیے. اور آنے والے دور میں بھی ہم نے اہل بیت, یہ تو ہمیں پتہ ہے. اور یہ آپ کو, ان کا مشن ایک ہی ہے, لوگوں کو فتنوں سے محفوظ کرنا. ٹھیک ہے, اب یہ مین ریزن ہے, لوگوں کا تعلق اللہ کے حبیب کے ساتھ جوڑنا. کیونکہ جب آپ اہل بیت سے جڑتے ہیں تو پھر آگے سے استقبال اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, یہ صحیح بخاری میں ہے, کہ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے اہل بیت میں دیکھو. اب اہل بیت وہ واحد نعمت ہیں جو ہمارے پاس قیامت تک موجود ہیں. اور لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا تو پھر ہمارے یہ تو سادات تو موجود ہیں, تو ہم کن کے پاس جائیں, کیا یہ سب ایسے ہیں؟ تو ایک بات یاد رکھیں, اہل بیت کے اندر وہ نور ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد منتقل ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ اور یہ نور اور یہ فیضان ہے. اسی وجہ سے تو اہل بیت کے اندر سارے سلاسل ہیں. کتنے سلاسل ہیں؟ 4 سلاسل تو بڑے ہیں. قادریاں ہیں, رفاعیاں ہیں, بادویاں ہیں, برہانیاں ہیں, یہ بڑے سلاسل ہیں. اس کے بعد چشتیاں ہیں, سہروردیاں ہیں, کتنے سلاسل ہیں. سب کا فیض اہل بیت سے نہیں ہے. سب کا مقصد کیا ہے؟ تزکیہ, دل کی صفائی, لوگوں کو اللہ کے قریب کرنا. اور یہ ہمیشہ سے اہل بیت نے اس چیز کو اجاگر کیا ہے. اور ان دی اینڈ بھی جب آپ امام مہدی سے بیعت ہوں گے تو ان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوں گے وہ صفائے قلب والے ہوں گے, تربیت والے ہوں گے. تو اس دور میں جو نظام ہوگا, جو باطن کی صفائی کا نظام ہوگا, وہ پھر سیدنا امام مہدی فرمائیں گے. لیکن ہر دور میں یہ موجود ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے دور کے امام کی نشانی بھی پوچھنی چاہیے, پوچھنا چاہیے کہ ہم کن سے بیعت ہو سکتے ہیں, ہمیں پتہ لگے اہل اللہ, تاکہ ہم بھی اپنے دور کا فرض پورا کریں. یہ بالکل ویسی بات ہے کہ خود ڈوب رہے ہیں اور دوسروں کو متے دے رہے ہیں, آگے پیچھے کی باتیں پوچھ رہے ہیں. اپنا فرض یاد رکھیں, آپ بیعت ہوں, تاکہ وہ جو تقاضا ہے اس دور کا تقاضا تو اور ہوگا, اس دور کا تقاضا تو پورا کریں نا جو ہماری نعمت. آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا, اور ہم نے لاسٹ جو ویڈیو کی تھی قربانی پہ, اس میں ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی
اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کا وہ جو مطلب حضرت امام حسین نے حضرت اسماعیل کی قربانی کو اپنا پیدا ہونے سے پہلے ایکسیپٹ کیا. تو یہ ٹائم فریم اور ٹائم سے باہر جانا یہ مطلب اینڈ آف ٹائم میں میرے خیال سے ایک بہت امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے جو مطلب کہ ابھی مختلف باہر کے لوگ اور ایون موویز کے تھرو یا جس تھرو بھی وہ اس چیز کو لا رہے ہیں سامنے کہ ہیومن جو ہے وہ ٹائم فریم سے باہر جا سکتا ہے. اور کیا اسلام میں اس کی کوئی پاسبلٹی ہے؟ ہر انسان تو نہیں جا سکتا اچھا لیکن جا سکتے ہیں. اسلام کے اندر اس چیز کا کنسیپٹ موجود ہے, بڑا واضح موجود ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والے سے بات کی, آپ کی تو بہت ہی اونچی شان ہے, ٹھیک ہے, آپ عام نہیں ہیں اور آپ کی پیدائش تو بے شک آپ کے سامنے جس طرح ہے, لیکن آپ کی روح مبارک نے وہ ازل میں فدیہ کے لیے منت مانی تھی کہ ہم وہ پوری کریں گے اور انہوں نے وہ پوری کی. لیکن ایک چیز یاد رکھیں, اہل تصوف اور اولیاء اللہ جو علوم کے حقائق تک پہنچتے ہیں, جو مشاہدہ والے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ان لوگوں نے ان علوم کے اوپر سے پردہ ہٹایا ہے. یہ وہ علوم ہیں جو دکھانے کے قابل ہوتے ہیں, مطلب دکھائے جاتے ہیں تو ہی یقین آتا ہے. بتانے تک فینٹیسیز کی حد تک بعض لوگ یقین کر لیتے ہیں. تو اصل یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کچھ بتا دیا جاتا ہے نا تو وہ اٹریکشن کے لیے ہوتا ہے کہ کم از کم آپ اس رستے کی طرف آئیں. تو یہ ہوتا ہے. اب لوگوں نے اس کو فینٹیسیز بنا لیا, لیکن ایک چیز یاد رکھیں, اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی یہ شان ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ جو اہل تصوف نے اور اولیاء اللہ نے جو چیزیں واضح کی اگر ان کی جانب لے کر چلوں تو 5ویں آسمان سے اوپر وقت نہیں ہوتا. اچھا, آپ وقت کی اس ٹائم لائن سے باہر چلے جاتے ہیں, اوپر چلے جاتے ہیں. 5واں آسمان, 5واں آسمان یہ مخصوص, ہاں مخصوص کیا گیا, اس کے اوپر وقت نہیں ہے. اور جو اہل اللہ ہوتے ہیں, آپ کو میں جو ایک پہلے لیول کا ولی ہوتا ہے اس کا لیول عرش ہے. باطنی طور پر وہ عرش تک سفر کرتا ہے تو وہ ولی بن جاتا ہے. یہ جو اللہ کی جانب سفر ہے نا, باطنی طور پر اتنا زیادہ وہ بلند ہوتا ہے. اور عرش کہاں پر ہے؟ عرش جنت سے اوپر ہے, 7 جنتوں سے اوپر ہے, اور 7 جنتیں 7 آسمانوں سے اوپر ہیں. اچھا, اور ٹائم تو کہاں ختم ہو رہا تھا؟ 5ویں سے اوپر ختم ہو رہا تھا. تو ایک عام لیول کا بھی جو ولی ہے اس کی پرواز اتنی اونچی ہے. تو باقی پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مور لگاتے ہیں کسی کے ولایت پر, اور سیدنا امام علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جو کہ خود باب ہیں اس دروازہ ولایت کا, تو آپ کی شان کیا ہوگی. اور یہاں پر ایک بات کی جاتی ہے اور اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے بعض اوقات. ایک سیدنا امام علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے حوالے سے ایک بات کی جاتی ہے کہ آپ اونٹ کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تھے, اور جب آپ دوسری رکاب میں پاؤں رکھتے تھے تو آپ ایک قرآن پاک ختم فرما لیتے تھے. ٹھیک ہے, اب چلیں یہ ایک آپ کے حوالے سے ایک کرامت بیان کی جاتی ہے. اس کے غلط ہونے پر آج کل پتہ کیا اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ کیوں غلط ہے؟ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک جگہ پاؤں رکھے اور پھر دوسرے, یہ تو تھوڑے سے چند سیکنڈز ہوتے ہیں بیچ میں, تو یہ چونکہ ممکن نہیں ہے ایک آدمی کے لیے کرنا, لہٰذا یہ غلط ہے. او بھائی اگر ایسا ہوا کہ کوئی راوی بیچ میں غلط ہے, بیان کرنے والا کمزور ہے, تو اس بنیاد پر کہہ رہے ہو تو ایک علیحدہ بات ہے, ہم دیکھ لیتے ہیں. لیکن آپ ایک ولی اللہ کی جو اللہ نے شان عطا کی ہے اس کے اوپر اعتراض کر کے اس کو غلط کیوں ثابت کر رہے ہو؟ آپ مجھے بتائیں, ایک عام ولی اگر عرش پر ہے تو وہ وقت سے تو اس کی اپروچ باہر ہے. تو سیدنا امام علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم, عرش تو ان کی پرواز سے بہت نیچے رہ جاتا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں اے طائر لاہوتی, عالم لاہوت. آپ کو پتہ ہے اہل تصوف عالم لاہوت کس کو مراد لیتے ہیں؟ یہ عرش سے اوپر اس میں اللہ سے بھی بار لامکان کو مراد لیتے ہیں. تو عام مومن کی پرواز وہاں کی بات کر رہے ہیں, اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی. تو اقبال مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس جہان میں پرواز کریں, تو جو لے کر جانے والے ہیں سیدنا امام علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم, آپ کی شان کیا ہوگی؟ تو آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک رکعت میں پاؤں رکھیں اور دوسری رکعت میں پاؤں رکھنے سے پہلے, چونکہ آپ ٹائم فریم سے باہر جا سکتے ہیں, آپ کے پاس اس سے زیادہ بھی وقت ہو سکتا ہے کہ آپ 2 قرآن پاک پڑھ لیں, ایک پڑھنا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اور اس کی میں آپ کو دلیل دے سکتا ہوں ظاہر والوں کے لیے, یہ تو باطن والوں کے لیے ماننا مشکل نہیں ہے کیونکہ وہ دیکھ بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں نا جنہیں ویکھے نہیں ہوئی کرن دینے گلنا, جنہیں ویکھ لے اور بول دے نہیں, خاموش ہیں. واقعہ معراج تو سب مانتے ہیں نا. بالکل. واقعہ معراج میں کیا ہوا تھا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر فرمایا, عالم لامکان تک گئے, جنتیں دیکھی, سب کچھ دیکھا, واپس آئے تو وہ سب کچھ ادھر ہی رکا ہوا تھا. کیسی شان اللہ نے عطا کی, اور یہ واضح فرما دیا کہ یہ کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے
کہ آدمی ٹائم سے باہر جاتا ہے اور وہ باہر جاتا ہے اور یہاں کا ٹائم رک جاتا ہے, اور وہ وہاں سے کتنے عرصے کا سفر کر کے جب واپس آتا ہے تو وہ چیز وہیں سے شروع ہوتی ہے. تو یہ چیز جو ہے اسلام کے اندر اس کا کانسیپٹ موجود ہے. ٹھیک ہے زین بھائی, اب ہم تھوڑا سا آف ٹاپک ہوئے ہیں لیکن وہ ہونا ضروری تھا کیونکہ اینڈ آف ٹائم میں یہ چیزیں ٹائم اینڈ اسپیس کے بارے میں جاننا ضروری ہیں, اور اولیاء اللہ کیا اس کو کراس کر سکتے ہیں یہ بھی جاننا ضروری تھا. اس کے علاوہ ہم نے آج حضرت امام مہدی کا ایک بریف تعارف جو ہے وہ بہت ہی کم ٹائم میں لیکن ایک پراپر جامعہ تعارف ہم نے ڈسکس کر لیا ہے, اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ ہمارے دور میں بھی امام کی اہمیت ہے, کیونکہ جس طرح حضرت امام مہدی کے ان فیوچر آنے والے لوگوں نے ان فیوچر ان کی کرنی ہے بیعت, اسی طرح ہم نے اپنے دور میں موجودہ امام کی بیعت کرنی ہے. اس کے علاوہ انشاءاللہ کیونکہ یہاں پہ ٹائم کی تھوڑی سی کمی کی وجہ سے ہم آج کی نشست ختم کرتے ہیں, لیکن نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ حضرت امام مہدی کا دور, ٹھیک ہے, ان کی دجال کے ساتھ جنگ, اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.